احاطہ. یہ ایک امبریلا ہے جس کے نیچے اس وقت اسٹار. مقامی ہوٹل بمبر میں راجہ بک سینٹر کے تعاون سے ایک معلوماتی تعلیمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے پرائیویٹ پبلشر نے شرکت کی. اساتذہ کو دور حاضر کی تعلیمی ترجیحات سے روشناس کرایا گیا، جبکہ دیگر مہمانوں میں نعیم الاسلام، بلال اختر، محمد خرم اور راجہ پرویز اختر نے خصوصی شرکت کی. ٹرینر مدیہ صاحبہ نے جامعہ گفتگو کی اور دور جدید میں نصاب پر روشنی ڈالی. انہوں نے کہا، میں اگلی دفعہ جب آؤں گی آپ کے لیے بہتر تحائف لے کر آؤں گی. اسلامیات ہی سے سٹارٹ ہوں گی. ٹاپک ہے جی نماز. مجھے بتائیے جب آپ نے پڑھا آپ نے کیسے پڑھا، آپ نے پڑھایا تو. سیمینار میں نعیم خالد نے اساتذہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو ہم خود ڈسٹرائے کر رہے ہیں، اور یہی میرے ساتھ بھی ہوا. آج دو ہارڈ ورکنگ ساری کہانیاں چھوڑ دو. میں نے ٹاپ کیا پشاور یونیورسٹی، اس سے پہلے بھی ٹاپ کیا، بی ایس سی بھی ٹاپ کی، واٹ ایور اٹ واز. آئی وینٹ ٹو کیمبرج، اور 3-4 مہینوں کے اندر میں مرنے سے بال بچا. کیوں؟ جب میں وہاں پڑھنے لگا تو پڑھنے کا سٹائل ہی ڈفرینٹ، سمجھنے کا سٹائل ہی ڈفرینٹ. جس طریقے سے میں نے سمجھا تھا، ریکارڈ مارکس لیے تھے، وہاں مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آئے. سیمینار کے اختتام پر اساتذہ نے راجہ بک سینٹر کے ایم ڈی راجہ شہباز کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے سیمینار گاہے بگاہے ہونے چاہیے. انہوں نے کہا، جی ناظرین آج کا پروگرام جنہوں نے ارینج کیا ان کا نام یا ان سے تعارف نہ ہو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ بک ڈپو جناب راجہ شہباز صاحب. ناظرین ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کیا سوچ کے یہ اتنا اچھا پروگرام ترتیب دیا اور ان کو کیوں کر اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی. جی راجہ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بمبر شہر میں جو ہے نا میں تقریباً 3 سال سے یہ بک سینٹر کا جو ہے نا کام شروع کیا ہے، تو مختلف اسکولوں میں نے وزٹ کیا، لیکن میں نے جو ضرورت محسوس کی ہے کہ بمبر میں جو ہے نا اسکول جو چلا رہے ہیں آنر ان کو بلا کے جو ہے نا بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ گائیڈ کرنا چاہیے. اس حوالے سے یہ ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی ہم جو ہے نا یہ کوشش کرتے رہیں گے، اور امید کریں گے یہ اسکول والے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. یہ جو انہوں نے پبلشر آئے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں گے. جی راجہ صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد آصف صاحب، یہ غزالی اسکول کے پرنسپل ہیں. ان سے جانیں گے کہ آج کا سیشن ان کو کیسا لگا. جی آج کا جو سیشن تھا یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رہنمائی کا باعث بنے گا. جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے کریکولم ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا کہاں جا رہی ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ہماری ورکشاپ رہی ہے، جہاں پہ جو ہمارے گیسٹ آئے ہوئے تھے ہالی کوالیفائڈ تھے، کیمبرج کے کوالیفائڈ تھے، اور میڈم مدیحہ صاحبہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑی ٹرینر ہیں ہماری یہ. اور سب سے بہتر یہ بات ہوئی کہ یہاں پہ ہمارے اس جیسے ضلع ہے ہمارا یہ بمبر، یہاں پہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے. آپ کو بمبر میں آ کے کیسا لگا؟ کیا سمجھتی ہیں کہ جو چیز آپ نے کنوے کرنا چاہی کیا وہ کنوے ہو پائی؟ دیکھیں ابھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ تم کو ملے ہیں گریائے مہتاب میں گڑھے، ہم کو تو پتھروں میں بھی رانائیاں ملی. تو پورا پاکستان فل آف ٹیلنٹ، فل آف انرجی. ہم اسی عزم کے ساتھ آئے تھے کہ جو کچھ سینٹرل پنجاب میں، سینٹرل پاکستان میں ہو رہا ہے اسے کشمیری تک بھی پہنچایا جائے. تو ابھی جو لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے، آل دو سیشن ٹائمنگ کا ہمیں تھوڑا سا ایشو رہا ہے، چینج کا سفر ہے اور اللہ نے چاہا تو چینج آئے گا. تھینک یو میم. اس سیشن کے حوالے سے بہترین سیشن تھا، بہت معلوماتی سیشن تھا. اس میں ڈاکٹر صاحب کا اور ڈاکٹر مدیحہ صاحبہ کا دونوں بہترین سیشن. ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ بہترین سیشن ہوا. ایسے سیشن ہونے چاہیے؟ نہیں سیشن ایسے میرے خیال میں زیادہ ہونے چاہیے، تو زیادہ بہت بیسٹ ہے یہاں پہ. تھینک یو جی. تو سب سے پہلے ہمیں اسٹار والوں کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے بمبر کے لیے ایسے لرنر اسکالرز جو ہیں ان کے ہمارے پیش ہوئے، اور ایک بہت اچھا سیشن تھا اس حوالے سے بھی جو کہ ہمارے ٹیچرز نے بھی بہت کچھ سیکھا، اور کریکولم کے حوالے سے اسپیشلی جو ہے وہ بڑی اچھی یہاں پہ بات کی گئی، اور ایک نئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی. اور آئی ہوپ سو کہ اس سے ہمارے تمام کالجز کو اسپیشلی پرائیویٹ سکولز کو جو ہے وہ خاصا فائدہ ہوگا. احادیث میں موجود ہے، نہ کہ آکسفورڈ کی کتابوں میں.
تو بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے سلیبس کو ڈیفائن کریں، نہ کہ دوسروں کے سلیبس کو کاپی کر کے تو اپنے بچوں کو رٹے کی طرف لے کر جائیں. تھینک یو جی. اس کو جس طرح تڑکا دیتے ہیں وہ تڑکا دے سکے، کیونکہ ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو کچھ بات سمجھ آئی ہے. سمجھ میں آئی ہے کہ یہ قوم کی یکجہتی اور ایک قوم بنانے کے لیے کریکولم کا ایک ہونا ضروری ہے. لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے جس طرح لوگ فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اس طرح یہ اسکول جو ہے بچوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے ایک تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ بہت ضروری کام تھا. امید ہے آئندہ انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو ہم ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں. آزاد کشمیر میں این ٹی ایس کا نفاذ ہوا. این ٹی ایس کے نفاذ میں دیکھا یہ گیا کہ این ٹی ایس تو وہ سب جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے برابر ہے، لیکن جو تعلیمی نصاب ہے وہ ایک گاؤں کا بچہ جو اٹھ کے شہر میں آ کے این ٹی ایس کلیئر کر رہا ہے اور جو شہر سے ہی اٹھ کے این ٹی ایس کلیئر کر رہا ہے. میرے خیال میں آپ اس طرف آپ نے جو ہے نا روشنی میرا سارا مطلب بھی وہی تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گاؤں کا بچہ او لیول کے برابر ہو جائے گا اگر دو چیزیں ہو جائے. ایک نصاب سیم ہو جائے، دوسرا امتحانی طریقہ کار میں رٹے والے سوالوں سے بچایا جائے. اگر یہ دو کام ہو گئے، آپ کا میٹریکولیشن والا بچہ کسی صورت میں سی ٹی اسکول یا کیمبرج یونیورسٹی کے او لیول سے کم نہیں ہوگا. ان سارے مسائل کا سلوشن یہی ہے اور اسی سے ہم سالو کر سکتے ہیں اس کو. بہت شکریہ. رپورٹنگ ٹیم ادریس چودھری کے ساتھ ہارون رشید، بھیمبر آزاد کشمیر.